بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان میں تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان میں دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اسی رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے جو مصیبت زدہ ہے اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتریاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی پاک سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے اور اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماعی منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہوگا۔ باقی میری بہنوں اور بھائیوں، اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔